السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری اس ویڈیو میں بریلوی حضرات سے 10 سوالات ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ 10 سوالات کے جوابات کو مد نظر رکھ کر حقیقت کو پہچاننے کی بھی کوشش کریں، اور میں وہ 10 سوالات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ دراصل جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں بریلوی مقررین اپنے میلاد جلسوں میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی خوب غیبت کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ان بریلوی حضرات سے درج ذیل سوالات ہیں۔ 10 ادباً سوالات عرض ہیں، اور ان کے جوابات کو مد نظر رکھ کر حقیقت کو پہچاننے کی کوشش ضرور کریں۔ تو اس لیے میں ان سوالات میں سے پہلے سوال کو آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، بریلوی حضرات یہ بتا دیں کہ دین اسلام کا کوئی ایسا رکن، پہلو، رخ، خدمت دین کا کوئی ایسا شعبہ، دین کی کوئی ایسی محنت بتا دیں جس میں بریلوی حضرات علماء دیوبند سے آگے ہوں اور انہیں سبقت حاصل ہو۔ نمبر 2، 4 اختلافی مسائل، حاضر و ناظر، نور بشر، مختار کل، علم غیب۔ علم غیب پر علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے سے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث حضرات بھی متفق ہیں۔ بریلوی حضرات یہ بھی بتا دیں کہ ان 4 مسائل میں جو عقیدہ آپ لوگوں کا ہے، اس پر کوئی اور اہل سنت والجماعت کا فقہ بھی آپ سے متفق ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، موجودہ دور میں دین کی خدمات علماء دیوبند کی سب سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کے تراجم دیوبند کے سب سے زیادہ ہیں، قرآن کی تفاسیر دیوبند کی سب سے زیادہ، کتب تفاسیر کے تراجم دیوبند کے زیادہ، اصول تفسیر و علوم قرآن پر کتابیں دیوبند کی زیادہ، کتب احادیث کے حواشی و تراجم دیوبند کے زیادہ، علوم حدیث پر کتب دیوبند کے زیادہ، وغیرہ وغیرہ۔ اب بریلوی علماء بھی کوئی ایسی علمی خدمت پیش کریں جو کہ دیوبند سے بڑھ کر ہو، نیز یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ لوگ حق پر ہیں تو پھر دیوبندیوں کو اللہ نے آپ لوگوں پر سبقت کیوں دے دی ہے۔ چوتھا سوال ان بریلویوں سے یہ ہے کہ موجودہ دور میں الحمدللہ دیوبندی مدارس سب سے زیادہ، دیوبندی علماء کی تعداد سب سے زیادہ، دیوبندی حفاظ کی تعداد سب سے زیادہ، دیوبندی طلباء کی تعداد سب سے زیادہ، وغیرہ۔ بریلوی حضرات یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ لوگ حق پر ہیں تو پھر دیوبندیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبقت کیوں دے دی۔ نمبر 5، علماء دیوبند کو عزت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عطا کی، عرب ہو یا عجم ہو، یورپ ہو یا امریکہ، ایشیا ہو یا افریقہ۔ اہل سنت کے چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ علماء دیوبند سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور دل سے عزت کرتے ہیں۔ بریلوی حضرات یہ بھی بتا دیں کہ اگر بریلوی حق پر ہیں تو ان کی عزت و محبت بریلویوں کے اپنے علاوہ بھی کسی مسلمان کے دل کے اندر ہے، اگر ہے تو توہین، تو 3 حوالے کتاب کا نام پیش کر دیں۔ بریلوی حضرات سے 6واں سوال یہ ہے، پچھلے 100 سال مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سائے میں علماء دیوبند قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، مسجد حرام میں علماء دیوبند درس دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ان دونوں مقدس مقامات پر خدمت علماء دیوبند کے حصے میں آئی۔ بریلوی حضرات بتا دیں کہ اگر وہ حق پر ہیں تو یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے کیوں نہیں لی۔ یہ بہت معقول سوالات ہیں۔ 7واں سوال یہ بھی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے اندر جانا، بیت اللہ کے اندر جانا تو علماء دیوبند موجودہ دور میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، نیز محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کو یہ سعادت 2 مرتبہ نصیب ہوئی۔ بریلوی حضرات بتا دیں کہ اگر بریلوی حق پر ہیں اور دیوبندی کافر ہیں تو یہ خوش نصیبی اور سعادت بریلوی حضرات کے حصے میں کیوں نہ آئی۔ اسی طریقے سے سامعین کرام 8واں سوال یہ ہے، جنت البقیع کے اندر صحابہ کرام کے قدموں میں علماء دیوبند دفن امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے قدموں میں علماء دیوبند دفن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہزاروں دیوبندی علماء دفن ہیں جن کا جینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مرنا اور دفن ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر و پڑوس میں ہے۔ اب بریلوی حضرات یہ بتا دیں، اگر بریلوی حق پر ہیں اور دیوبندی کافر ہیں تو یہ سعادت بریلوی حضرات کو کیوں نہ ملی؟ اسی طریقے سے سامعین کرام، نواں سوال یہ ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے پوری دنیا میں دین اسلام پھیلانے کی خدمت علماء دیوبند کے حصے میں آئی۔ موجودہ دور میں پوری دنیا میں جتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان میں 70% سے زائد علماء دیوبند کی محنت سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ صرف اس سال 7 ستمبر 2024 سے لے کر آج تک 500 قادیانیوں نے عالمی مجلس والوں کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا۔ باقی کی دعوت الگ ہے۔ یورپ میں ہزاروں مساجد و مدارس، امریکہ میں ہزاروں مساجد، ایشیا میں ہزاروں مساجد بنانے والے دیوبندی ہیں۔ اب بریلوی حضرات بتا دیں، اگر دیوبندی کافر ہیں تو اتنی بڑی دین کی خدمت اللہ تعالیٰ ان سے کیوں لے رہا ہے؟ اور اگر بریلوی حق پر ہیں تو پھر دیوبندیوں سے سبقت کیوں نہ لے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے سامعین کرام، آخری سوال 10واں سوال یہ ہے ان لوگوں سے، علماء دیوبند کی بنائی ہوئی تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ اگرچہ تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے، ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور الحمدللہ تقریباً 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس محنت کو زوال نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر روز اس محنت کو ترقی دی، اور آج بھی یہ محنت عرب و عجم کی آنکھوں کا تارا ہے۔ بریلوی حضرات نے دعوت اسلامی کو بنایا، لیکن یہ تاریخ بھی اپنے چاہنے کے چند سال بعد بکھر کر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 1 دعوت اسلامی، نمبر 2 سنی دعوت اسلامی، نمبر 3 سنی تبلیغی جماعت، اور ہر جماعت ایک دوسرے کو کافر، مرتد اور بے دین مانتی ہے۔ بریلوی حضرات یہ بتا دیں کہ اگر دیوبندی کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیوں کی؟ اگر بریلوی حق پر ہیں تو اپنی دعوت کی تحریک کیوں نہ چلا سکے، بلکہ کفر کے فتوے لگا کر ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے باہر نکال رہے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے یہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ علماء عوام اپنے آپ کو مسلمان، سچا عاشق رسول، دین حق کے داعی، شریعت کے پیروکار اور دین اسلام کے علمبردار گردانتے ہیں، جبکہ علماء دیوبند کو بریلوی علماء نے کافر، بے دین اور مرتد کے فتنوں سے نوازا ہے۔ تو ان سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ بھی اس کا جواب ضرور دیں، ضرور بھی ضرور۔